يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے عربی نسخوں میں، اس کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے اس سے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے داعیوں کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا سب سے بہترین بات وہی ہے جس میں اللہ کی طرف دعوت دی جائے اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ تو یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ ہر صورت بیان کرنا ہے، معاندین مخالفت کریں یا وہ جو بھی کچھ کرے، لیکن ہر صورت میرا پیغمبر تو نے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور من احسن، کون ہے احسن قولا، جو بہترین بات کے اعتبار سے، ممن، اس سے، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وقال، اور کہا اننی من المسلمین، بے شک میں تو مسلمان ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں ہے برابر الحسنۃ نیکی، ولا السیئۃ اور برائی۔ دوسرا معنی ولا تستوی، اور نہیں ہے برابر الحسنۃ اللہ کی توحید کا بیان، ولا السیئۃ اور شرک کا بیان، یہ برابر کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دفع کر دیں باللتی ہی احسن ہو، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، السیئہ برائی کا خاتمہ کریں، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ برائی کا خاتمہ کر دیں۔ برائی کیا ہے؟ وہ شرک ہیں، اور اچھا طریقہ تمام طریقوں میں اللہ کی توحید کا بیان کرنا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے طاہر رحمہ اللہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، دفع کر دے برائی کو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی توحید بیان کرنے کے ساتھ شرک کا خاتمہ کریں، اور سنت کے بیان سے، سنت کے پرچار سے بدعت کا خاتمہ کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس اچانک یکا یک وہ بندہ جس کے اور تیرے درمیان میں دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا جگری یار بن جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تو مسئلہ بیان کر، یہ پرواہ نہ کر چوئی صاحب مخالف ہو جاسی، یہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ آیتیں انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میرے خیال میں نہیں پڑھی۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ برائی کا خاتمہ کر دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس یکا یک وہ بندہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا بنا دوں گا جیسا کہ تیرے اور ان کے درمیان صدیوں کا یارانہ ہے، صدیوں کا یارانہ، ایسا بنا دوں گا، میٹھا ہو جائے گا، وہ تجھ سے پیار کرنے لگے گا۔ مسئلہ بیان کیے وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں حاصل کرتے ہیں اس کو إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں حاصل کرتے ہیں یہ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر ذو حظ عظیم، بہت بڑے حصے والے، یہ نہیں حاصل کرتے مگر ذو حظ عظیم۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس حظ عظیم الا الجنہ، حظ عظیم یعنی بڑا حصہ نہیں ہے مگر جنت ہے، سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وَإِمَّا، اور اگر ینزغنک،
اگر شیطان پوٹ ڈالے من وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اگر پہنچ جائے تجھے شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ مانگا کرو انہو هو السمیع العلیم بے شک وہ سمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اور اس کی نشانیوں میں عبرت کے وہ اللیل رات ہے والنہار اور دن ہے، یہ سب سے بڑی اس کی نشانیاں نہیں ہے، اور والشمس والقمر اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سورج کے لیے سجدہ ریز نہ ہو نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو واسجدوا للہ بلکہ سجدہ کرو اللہ کے لیے الذی وہ ذات خلقہن جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے لیل و نہار کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے جو ہے اس کو سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، تو ان کو پیدا کرنے والے ذات کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر انہوں نے تکبر کیا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ پس بے شک وہ لوگ تیرے رب کے ہاں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تیرے رب کے ہاں وہ ہیں جو صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انہیں تھکاوٹ نہیں ملتی ہے، وہ تکتے بھی نہیں، اگر یہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ ہاں ایسے فرشتے کھڑے ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وہ جو ہے تکتے بھی کوئی نہیں ہے۔ سجدہ کر لینا، آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا، سارے حضرات جنہوں نے یہ سنی ہے تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ تو دیکھتا ہے تَرَى الْأَرْضَ زمین کو خاشعتاً ڈرنے والا اللہ کے خوف سے یہ بھی ہل جاتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ یا خاشعتاً خشک دیکھتا ہے تو یہ معنی ٹھیک ہے نا، انک ان کی نشانی اس کی نشانیوں میں تو دیکھتا ہے زمین کو خاشعتاً خشک فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ بس اچانک اتار دیتے ہیں ہم زمین پر پانی، اللہ کرے رحمت کی بارش برس جائے، اہتزت وربت اللہ فرماتے ہیں ہم پانی برسا دیتے ہیں تو اہتزت یہ لہلہانے لگتی ہیں وربت اور ابھرنے لگتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے۔ ان الذی احیاہا بے شک وہ ذات احیاہا جس نے اس زمین کو تر و تازہ کر دیا ہے، احیاہا وہی ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، لمحی الموتى وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ دیکھیں نا جی کیا کہاں پہ بات ختم کر دی ہے، قرآن میں بڑا مزہ ہے جی، اور ٹھیک ہے نا، اور ہر موقع پہ میرے عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ تو فرمایا ان الذی احیاہا بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کیا ہے، لمحی الموتى سمجھ جاؤ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اگر مردے پہلے سے ہی زندہ ہے تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے، مردے ہیں سب، ٹھیک ہے نا، بشمول سب کے سب اولیاء کرام ہو چاہے وہ جو بھی ہو، انبیاء کرام کی میت مبارک وہ بھی سب جو ہے نا ان پہ وفات آئی ہے، اس لیے فرمایا وہ سب شامل ہے۔ تو فرمایا ان الذی احیاہا لمحی الموتى وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ یلحدون جو کجروی اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا ہماری اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، افمن یلقی فی النار خیر آیا وہ بہتر ہے جو ڈالا جائے آگ میں، امن یأتی آمنا یا وہ جو آ جائے ایمان لانے والا، یوم القیامت قیامت والے دن۔
اللہ فرماتے وہ برابر جو آگ میں دھکیل لیے جائے یا مومن آ جائے، لیکن یہ برابر ہو سکتے نہیں۔ اعملوا ما شئتم، بس عمل کرو ما شئتم جو تم چاہو، انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس قرآن کا، ذکر سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے، ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم ہی اس کی کیا ہے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کیا فرمایا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ کتاب، لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بہت زبردست کتاب ہے، عزیز عزت والی زبردست کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے نا، لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین ایدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے کی جانب سے آ سکتا ہے، یعنی باطل کسی طرف سے بھی آنے اس کے قریب آ نہیں سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل ہوا ہے من حکیم حمید، اس حکمت والے ذات کی طرف سے، حمید جو بڑا خوبیوں والا ہے۔ ما یقال لکا، نہیں کہا جائے گا تیرے لیے، الا ما قد قیل للرسل، مگر وہی کہا جائے گا میرا پیغمبر جو کہا گیا ہے للرسل، رسولوں سے، من قبل کا، آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرت، بے شک تیرا رب مغفرت کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور ساتھ سخت عذاب دینے والا ہے، مغفرت والا ہے لیکن ذو عقاب علیم، وہ سخت عذاب والا بھی ہے، یہ بات بھی یاد رہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو، ہاں یہ قرآن تو عربی زبان میں، یہ تو فصیح زبان ہے، یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اے میرا پیغمبر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اس قرآن کو عجمی زبان میں اتار دیتا، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، یہ پھر بھی ضرور کہتے کہ ان کی آیتوں کی تفصیل کیوں نہیں بتائی گئی ہے، یہ تو عربی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں عجمی کی سمجھ آ، عجمی زبان کی سمجھ آسی، اور اس کی تفصیل ہی کوئی نہیں کی تھی، یہ پھر بھی یہی کہتے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا اعجمی و عربی، یہ کہتے ہیں کہ قرآن عجمی ہے، نبی عربی ہیں، نبی عربی تھے، قرآن عجمی زبان ہے، یہ کوئی تک بن دی، اللہ فرماتے اگر عجمی میں اتار دیتا، یہ پھر بھی یہی کہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ قل کہہ دیجئے هو للذین آمنوا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، ہدن، ہدایت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو مومن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے فرمایا وَشِفَاءٌ، اور شفا ہے، والذین، اور وہ لوگ لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اللہ نے ان کے کانوں کو ایسے بند کر دیا ہے وہ قرآن سن نہیں سکتے ہیں، دلوں پہ لعنت اور پھٹکار کی پٹی لگا دی ہے، وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھا پن بن گیا ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان پہ کیا ہے، اندھا پن ہے، اولئک، یہی لوگ، ینادون من مکان بعید، یعنی انہیں آواز دی جاتی ہے دور کے مکان سے، اللہ فرماتی یہ ایسے جیسے کراچی میں مثال کے طور پہ میں مثلاً کہتا ہوں، بندہ اور ہم کہتے ہیں جی سعدو، ٹھیک ہے نا، انیسو کراچی میں، اور یہ کراچی میں بیٹھا ہو، یہ اس آواز کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتی یہ اتنے دور جا چکے ہیں ہدایت سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، انہوں نے اختلاف کیا اس میں، لوگوں نے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی بات جو گزر چکی ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ شک میں
من ہو اس کتاب سے مریب، دور کے شک میں، بہت شک میں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا اپنی جان کے لیے کیا ہے، فائدہ تو اسی کو ملنا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی ہے اسی کا وبال اس پہ ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، نہیں ہے تیرا رب بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں سے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتے میوے جات میں سے، من اکمامہا، اپنے خوشوں سے، اپنے غلافوں سے۔ بعض میوے ایسے ہوتے ہیں نا پل جن پہ غلاف ہوتے ہیں، جیسے اخروٹ کا ہوتا ہے، اس پہ کچا اوپر جو لگا ہوتا ہے یہ غلاف، پھر بیچ سے دانہ نکلتا ہے، پھر وہ توڑ کے اس کے اندر وہ میوہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو فرمایا نہیں نکلتے کوئی میوے جات من اکمام میں اپنے غلافوں سے۔ وما تحمل من انسا، نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی عورت، ولا تضع، اور نہ جنتی ہے بچہ، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں، یہ سب کے سب اس کے علم کلی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن آواز دیا جائے گا انہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم نے بنائے۔ اللہ آواز دے گا ان مشرکوں کو، وہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم نے بنائے۔ قالوا، تو یہ کہیں گے آذناک، اے اللہ ہم نے تجھے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ جیسے سورہ مومن اس سے پہلے والی صورت میں انہوں نے کہا اساں تو کسی اور نے پکارے کوئی نہیں، یعنی یہ سوچیں گے اساں کوڑ مار سا تو بچ جا سا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جب پوچھے گا، اسی سے پچھلے صورت میں آیت ہے، تو یہ دیکھیں نا، اس میں کہا انہوں نے کیا کہا ہے، قالوا آذناک، کہیں گے اللہ ہم نے تو تجھے بتا دیا ہے، ہم نے تو بتا بھی دیا ہے۔ ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی ان کی گواہی دینے والا۔ وضل عنہم، گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یدعون من قبل، وہ جن کی عبادت کرتے یہ اس سے پہلے۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور انہوں نے گمان کر دیا ہے، ما لهم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے من محیص، کوئی بھاگنے کی جگہ۔ یہ ان کو یقین ہو گیا کہ ان بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں مل۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا ہے انسان خیر کی دعائیں مانگتے مانگتے، اپنے لیے جتنے خیر کی دعائیں مانگتے یہ تھکتا ہی کوئی نہیں، اللہ فرماتے۔ اور آگے وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، فَيَئُوسٌ، یہ نا امید بنتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ اور فرمایا قنوط، یہ نا امید بننے کے ساتھ ساتھ قنوط، بڑا نا شکرہ اور نا امید بنتا ہے۔ فَيَئُوسٌ، مایوس ہوتا ہے اور نا امید بنتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر انہیں ہم اپنی طرف سے مہربانی دے دیتے ہیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، یعنی بعد تکلیف کے، مست ہو جو اسے پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتے ہیں هَذَا لِي، یہ میرے مناسب ہے، یہ میرے لائق ہے کہ مجھے یہ مل جائے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اور اپنے رب کے پاس چلا بھی جاؤں، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، میرے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ میرے لیے بہتر بدلہ ہے۔ یہ اتنا خوش فہمی میں، یہ کہتے ہیں میں قیامت مندہ کوئی نہیں، قیامت آسی، ہاں بالفرض کا دے آ بھی جو لے، اس تو بھی چنگا مل سی پھر، ٹھیک ہے نا، یہ خوش فہمی میں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں غلیظ ترین قسم کا عذاب چکائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ اعراض کرتا ہے، پہلو کے بل پھرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن کا شکوہ دیکھیں ذرا، جب انہیں کوئی رحمت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اعراض کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ نے کوئی مہربانی کی ہے، ورنہ آپ بھی جانی پہلو کے بل پھرتا ہے۔ اور جب اسے کوئی تکلیف ہو جائے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی طویل دعاؤں والا بنتا ہے۔ وہ بیٹھا رہتا ہے پھر عصر کے بعد مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے وہ پھر بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گلہ ہے، شکوہ ہے۔
قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، قل کہہ دیجئے خبر دو مجھے اگر ان کان من عند اللہ، اگر ہے اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم، پھر تم نے کفر کیا بھی اس کے، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، کون بڑا گمراہ ہے اس سے، ہوا فی شقاق بعید، جو دور کی مخالفت میں، سنریہم آیاتنا، ضرور ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں، فی الآفاق، اطراف عالم میں، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے، انہ الحق، کہ بے شک اللہ برحق ہے، یہاں تک اللہ فرمائے ان کو نشانیاں دکھاتا رہوں گا کہ انہیں یقین ہو جائے۔ اولم یکف بربک، آیا نہیں ہے تیرا رب کافی، انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا، خبردار رہو، انہم فی مریۃ، بے شک یہ لوگ شک میں، من لقاء ربہم، اپنے رب کے ملاقات سے، الا انہ بکل شیء محیط، خبردار رہو بے شک اللہ بکل شیء محیط، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سورہ حامیم السجدہ اختتام پذیر ہوئی۔ آگے انشاءاللہ سورہ شورى تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اور یہ ہمارے 24واں پارہ بھی ختم ہوا ہے، الیہ یرد 25واں پارہ شروع ہو گیا، بس 4-5 سپارے رہتے ہیں۔ دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ اسے اختتام تک پہنچا دے۔